جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں نعمان قیصر صاحب اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہیں, سینئر انالسٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں غزہ کی جانب, اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے ڈیٹیل سے پاک افغان امن معاہدہ جو قطر میں طے پا گیا, اس کے جو مندرجات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن رہے گی. اب سب سے پہلے تو بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہاں پہ سیز فائر بھی ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب تو بڑی گارنٹی لے رہے تھے نا کہ سیز فائر ہو گیا ہے, اس کی وائلیشن نہیں ہوگی. اب وائلیشن بھی ہو گئی, دوبارہ بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ان کے داماد بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور بھی جو ہے وہ لوگ ان کے ساتھ وہاں پہ وفد کی صورت میں پہنچے ہیں. اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ امن آنے بھی دینا ہے یا ٹرمپ کو اس طرح کسی بھی طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیتن یاہو کو؟ جی واقعی یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وائلیشن کی ہے اسرائیل نے اپنے معاہدے کی, جس میں ٹرمپ بھی شامل تھے اور گارنٹرز میں ترکی اور قطر بھی ہیں. تو یہ تو پھر ایک دھوکے والی بات ہے کہ ان کے وہ 20 جو ہاسٹیجز تھے وہ بھی چھوڑ دیے گئے, اور اس کے بعد انہیں اس طرح کا کام جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے. اور دیکھیے کہ اب ٹرمپ کیا رول ادا کرتے ہیں, کیا وہ سنبھال سکیں گے اسرائیل کو, اس قسم کی حرکتوں سے باز رکھ سکیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس سے یہ جو وائلیشن ہوئی ہے اس سے ٹرمپ کی ساکھ پر بھی حرف آئے گا, کیونکہ انہوں نے یہ سارا کرایا. وہ اس کا آپ کہیں کہ کریڈٹ بھی لیتے رہے ہیں, اور اسی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ ان کو دوبارہ نامینیشن ان کو دی جائے نوبل پرائز کی. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو یہ بڑا کام تو نظر نہیں آتا. اگر اسرائیل اس طرح حدیث وائلیشنز کرے تو پھر یہ تو کوئی بڑا کام نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ وہ ایران کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ کارروائی ایران کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے تو پھر پوری دنیا میں ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور جو جنگ نہیں ہونی چاہیے وہ زبردستی اسرائیل دنیا پہ مسلط کر دے گا. لیکن بریگیڈیئر صاحب جو آپ ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, ایران کی بھی ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پروگرام سے متعلق 10 سالہ معاہدے کا وقت پورا ہو چکا, اب عالمی معاہدے کے پابند نہیں ہیں. انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے اس سلسلے میں. جی ہاں, دیکھیے نا, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کریں گے تو اس کا جواب بھی آئے گا اور تمام دنیا کی طرف سے اس پہ ری ایکشن ہوگا. اور جو لوگ اسرائیل کی پشپنائی کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آگ ان کے دامن تک بھی پہنچ جائے گی, ان کے گھر بھی جلیں گے پھر. تو یہ ایک دوبارہ دنیا کو ایک عالمی جنگ میں جھونکنے کی والی باتیں ہیں, اور یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں یہ اسی طرح کے ہیں کہ پھر پوری دنیا کو ایک جنگ کا جو بار ہے وہ اٹھانا پڑے گا, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے پوری انسانیت کو نقصان ہوگا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ ابھی طبعی کے ہتھیار اس حد تک مہلک ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر, بہت بڑے پیمانے پر, ایسے پیمانے پر جو اس سے پہلے دنیا نے دیکھا نہیں ہے, انسانوں کی ہلاکت خیزی ہو سکتی ہے, تباہی ہو سکتی ہے. تو یہ جو اسرائیل کا رویہ ہے, ٹرمپ کو چاہیے کہ اس کو سنبھالے اور اس کو ان حرکتوں سے باز رکھے, کیونکہ اگر دنیا میں امن لانا ہے, جو ان کی طرف سے بڑی اچھی کارروائی تھی اور ہے بھی جو وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں ہونے دینا چاہتے, کسی جگہ پر اقوام متحدہ سے مسئلے حل ہو جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے جائیں, یہ جو ان کا ابھی تک رویہ تھا, اس رویے کا مذاق بن جائے گا دنیا میں. ٹھیک ہو گیا. میں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نعمان صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ جان لوں. نعمان صاحب یہ ہوا کیا؟ اسرائیل سے تو خیر پہلے بھی امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی معاملے پہ غزہ میں امن کے حوالے سے امن قائم رہنے دے گا, لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس میں گارنٹر جو تھا نا وہ ٹرمپ صاحب تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی گارنٹی لی, لائک وہ معاہدہ کروا رہے تھے, ان کی ایک رسپانسبلٹی بن گئی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے نیتن یاہو کو, اسرائیل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اب یہ جو معاملات سامنے آ گئے ہیں, فوری طور پہ پہنچنا پڑ رہا ہے وہاں پہ امریکی صدر کے داماد کو, اس کے علاوہ جو ہے امریکی نائب صدر جو ہیں
وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ غزہ جنگ بندی معاہدہ بچانے کے لیے اسرائیل پہنچ گئے ہیں. یہ مطلب اس کو نتھ نہیں ڈالے جا سکتے, اسرائیل کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, امریکہ کے بس سے باہر ہو گیا ہے, یا اس پہ ٹرمپ کوئی ایکشن لیں گے؟ کیونکہ صورتحال تو یہ ہے نا کہ اسرائیلی فوج کا غزہ میں خون کی ہولی انہوں نے ایک دفعہ کھیل لی ہے امن معاہدے کے بعد. اس کے بعد جی جنگ بندی معاہدہ, پھر وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جی بحال ہو گیا. اور یہ سٹیٹمنٹ میں نہیں دے رہی ہوں, یہ ایک اسرائیلی فوج نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سیز فائر کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا. تو یہ ایگزیکٹلی آپ کے خیال میں یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں فائزہ, اسرائیل کا وہ تعلق ہے امریکہ سے جو ایک ضدی بچے کا اپنے باپ سے ہوتا ہے. باپ اس بچے کو نکیل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو اپنے اختیار میں لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے, تو بچہ کبھی تو روبے دبدبے میں آ کے اس کی بات مان جاتا ہے, لیکن بیشتر اوقات وہ اپنی مرضی خود کرتا ہے. تو یہی معاملہ اگر ہم اس انالوجی کو, اس ڈومیسٹک انالوجی کو اگر انٹرنیشنل سیناریو میں لے جائیں تو ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات. دوسری بات دیکھیں, میں اسی انالوجی کو آگے لے کے جاتے ہوئے بات کروں گا کہ یا تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا بالکل ہی اسرائیل پہ کنٹرول نہیں ہے, وہ صرف دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسرائیل پہ اختیار رکھتے ہیں, کنٹرول رکھتے ہیں, اور اس کو جو چاہیں وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا دوسری بات ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی اس ساری سازش کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ممکن نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کیسے سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی سیز فائر ہوتی رہیں اور کس طریقے سے ان کو کنڈون کر کے معاملات آگے لے کے جاتے رہیں. یو این سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر امریکہ کو اتنا ہی غم و غصہ ہے کہ اسرائیل ان کی احکامات کے مطابق یا ان کی ڈائریکشنز کے مطابق نہیں چل رہا, تو یو این ایس سی کی جو قرارداد ہے ان کو ویٹو کیوں کرتی رہی؟ دیکھیں امریکہ, یہ وہی بات ہے کہ اگر ضدی بچہ باپ کی بات نہیں مانتا تو باپ خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر تھوڑی سختی بھی کرتا ہے, تھوڑی, اور اکثر گھر سے نکالنا بھی پڑ جاتا ہے. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات یہ ملی بھگت ہے. اس میں جو ابھی آپ نے ایک ذکر کیا, ایک تو وہ جو ان کے ہاسٹیجز تھے غالباً 20 یا 25 جتنے بھی تھے, بالکل, ایک تو ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ اس ساری سازش کے تحت ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو اور ساری ایک جو بھی نیکسس ہے ان کا, اس کے تحت کم از کم ان کی, کیونکہ وہ اپنے ایک شخص کی, ایک فوجی کی جو جان ہے اس کی ویلیو کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو 70,000 کے قریب فلسطینی پچھلے 2 سال میں ناحق شہید کیے جا چکے ہیں, ان کی زندگیاں, ان کی لائفز ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو یہی معاملہ ہے. لیکن نعمان, اگر ہوسٹیجز کو فری کروانا تھا تو کیا ٹرمپ صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی چیلنج نہیں ہو جاتی اس بات پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب بالکل ہی, بلکہ سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ان آرتھوڈاکس لیڈر ہیں. وہ عام انداز میں چیزوں پہ نہیں چلتے کہ اگر لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. He does not care what people think about him. وہ اپنے ابھی شرم الشیخ میں جو بھی ریسنٹلی آپ نے کانفرنس دیکھی جس میں ہمارے شہباز شریف صاحب نے بڑی اسٹیلر پرفارمنس دی, تو ادھر بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح لیڈران کو مخاطب کرتے ہیں, کس طرح ان سے بات کرتے ہیں. تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے, دنیا کے لیڈران ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ پھر لوگ ماریں گے. ابھی 100 کے قریب فلسطینیوں کو دوبارہ مارا جا چکا ہے. میں بھی الجزیرہ نیوز پڑھ رہا تھا. سیز فائر کی بات ہے. اب کیا ہوگا, ٹرمپ صاحب دوبارہ آئیں گے, پھر سیز فائر کرائیں گے, کہیں گے کہ دیکھیں میں نے پھر سیز فائر کرا دیا, میں تو امن کا دائی ہوں. سو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جتنی بھی لڑائیاں کرائیں گے, زیادہ لڑائیاں کرائیں گے تاکہ بار بار وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے سکیں کہ دیکھیں میں نے پھر لڑائی, میں نے سیز فائر کروا دیا. میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتی ہوں تو برگیڈی صاحب آپ سے بات کروں گی کہ یہ جو پاک افغان امن معاہدہ ہوا ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا قابل عمل ہوگا؟ ناظرین میں ایک بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو مزید اس پر ڈسکشن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.